امی جی یہ صبح سے رو رہی ہے، ہنسنا اور کھیلنا تو کیا، یہ تو چپ بھی نہیں کر رہی۔ ننھا ارسلان اپنی منموہنی سی چھوٹی بہن فاطمہ کے مسلسل رونے سے اب بہت پریشان ہو چلا تھا۔ وہ کب سے اس کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا، مگر ننھی گڑیا سو رہی تھی اور نہ ہی دودھ پی رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ارے بہو، کیا ہوا فاطمہ کو؟ دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں تو فاطمہ کے رونے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ پتہ نہیں امی، بس صبح سے روئے جا رہی ہے، امی جان نے بھی پریشان ہو کر جواب دیا۔ لگتا ہے اس ننھی جان کو کسی کی نظر لگی ہے، لاؤ میں اسے دم کر دوں۔ دادی جان فاطمہ کو گود میں لے کر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے لگیں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 قل تلاوت کیے۔ انہوں نے نظر بد سے حفاظت کے لیے کچھ مسنون دعائیں بھی فاطمہ کو دم کیں۔ ننھی گڑیا اتنی دیر میں دادی جان کی گود میں ہی پرسکون ہو کر سو گئی تو دادی جان امی سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، ارے بہو، فاطمہ کی موہنی صورت پر پیار آئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہا کرو، صبح و شام اور رات کو سوتے ہوئے اسے نظر کا دم بھی ضرور کیا کرو۔ دادی جان نے امی جان کو تاکید کی۔ دادی امی، یہ نظر کا دم کیا ہے؟ ارسلان نے حیرت سے اپنی دادی جان سے پوچھا۔ ارسلان بیٹے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر بد حق ہے، یعنی بدخواہوں کی نظر لگ سکتی ہے اور اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے ہمیں آیت الکرسی اور 4 قل پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر اچھی شے یا کسی بھی انسان کی کسی خوبی کو سراہتے ہوئے ماشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ماشاء اللہ نہ کہنے کی صورت میں بری نیت نہ ہونے کے باوجود بھی نظر لگ سکتی ہے، جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ جی دادی جان، میں تو روز سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور آج سے آیت الکرسی پڑھ کے فاطمہ کو بھی دم کر دیا کروں گا۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا تو دادی جان نے اس کی معصومیت اور سمجھداری پر مسکراتے ہوئے اسے شاباش دی۔